حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر اور پانی کا انتقام غیر معمولی تفصیل۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب مسلسل 950 سال کی تبلیغ کے باوجود اپنی قوم کی سرکشی اور ہٹ دھرمی دیکھی تو اپنے اللہ کے حضور دعا کی کہ ان کافروں کو زمین پر نہ چھوڑا جائے۔ تب اللہ کا جلال حرکت میں آیا اور اب کو ایک ایسی عظیم کشتی بنانے کا حکم دیا جو اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھی ہو۔ شتی معجزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تنکا جوڑ کر اللہ کی رہنمائی میں اسے ایسی لکڑی سے تیار کیا جس کا اثر پانی پر نہیں ہوتا تھا۔ قوم کے کافر سردار اور طاقتور لوگ اسے بنتے دیکھ کر کہے لگاتے اور کہتے، اے نوح، پیغمبر بنتے بنتے اب تم بڑے ہی بن گئے ہو۔ مگر نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور ہر تانا کو اللہ کے وعدے کی طاقت سے جھیلا۔ جس لمحے کشتی مکمل ہوئی اور آخری کیل ٹھونکی گئی تو زمین اور آسمان کا توازن بگڑ گیا۔ ایک عجیب حکم سے آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے اور پانی اس تیزی سے برسا جیسے کوئی بہتا ہوا دریا۔ زمین کی گہرائیوں سے کھولتے ہوئے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے جن میں سے ایک تنور سے نکلا۔ یہ دو متضاد طاقتیں اوپر اور نیچے سے مل کر ایک ایسی مہلک سیلاب بن گئیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اونچا تھا۔ کشتی میں سوار صرف ایمان والے، نوح علیہ السلام کے اہل اور ہر جنس کے جوڑے جن میں شیر سے لے کر چیونٹی تک شامل تھے، نجات کے واحد جزیرے پر تھے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان بھی دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا جسے نوح علیہ السلام نے پکارا، لیکن اس نے غرور میں آ کر کہا کہ وہ پہاڑ پر چڑھ جائے گا، مگر ایک ہی لہر میں وہ غرق ہو گیا۔ یہ طوفان صرف ایک بارش نہیں تھا بلکہ کفار کے غرور، سرکشی اور ظلم